واقعہ ہے، ان واقعات سے ہمارے اندر بھی اپنے آپ کو صبر پیدا کرے، حلم پیدا کرے، بردباری پیدا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد اکثر بیٹھے رہتے اور باتیں کرتے۔ باتیں سے مراد دنیا والی باتیں نہیں، احادیث مبارکہ پیش کرتے، ایمان کو بڑھانے والی باتیں کرتے۔ ایک بدو آیا، ایک دیہاتی قسم کا رہنے والا آدمی آیا اور آ کر آپ کے چادر کو اس زور سے کھینچنے لگا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہونے لگا، اور کہا کہ آپ کے پاس جو یہ مال ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا تو بدلہ دے دو۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں تمہارا بدلہ نہ دوں گا۔ تو اس نے کہا میرا اونٹ وہاں کھڑا ہے، اس پر آپ بوریاں لاد دیجئے، گیہوں لاد دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عرض کیا کہ اسے جو اور کھجور لاد دو، تو وہ آدمی وہاں سے لے کر چلا گیا۔ یہاں دیکھیے یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقامی حملہ کر سکتے تھے، انتقامی جواب دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، حلم اختیار کیا، بردباری اختیار کیا، اور اس آدمی کو اور بدو کو اور اس دیہاتی کو کچھ نہ کہا اور کچھ بھی نہ کہتے ہوئے اس کو واپس کر دیا۔ سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے افک کے موقع پر آیا۔ واقعے افک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلتی ہیں کہ آپ پہلے زمانے میں وہ سواری نہ تھی تو کندھوں پر لے کر جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے، تو منافقوں نے تہمت لگا دی کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے غلط کام کر دیا۔ یہ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کن تھا۔ ہر آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اپنی بیوی پیاری ہوتی ہے، اپنی ماں پیاری ہوتی ہے، اپنی بہن پیاری ہوتی ہے، اور منافقوں شہر میں بھرا پڑے تھے۔ پورے منافقوں میں یہ بات پھیل گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو مسلمان کمزور قسم کے تھے، ان کو صدقہ دیا کرتے تھے، یہ تہمت لگنے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہ جو صدقہ کر رہے تھے اس کو بھی روک لیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کی بیوی پاک ہے، آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں گے، لیکن منافقوں نے یہ خبر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب یہاں پریشان، دوسری جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان، وہاں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پریشان۔ آپ کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صبر کیا، اور صبر کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ صبر کرو، اور جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، حالات آ جائے، انتقامی حملہ کر سکتے ہو، اس کے باوجود بھی روک لینا، تمہارے اعلیٰ اخلاق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی غصہ کرنے پر قادر ہے اور سامنے والے آدمی پر انتقامی حملہ کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، باوجود اس کے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے تیرے لیے حوریں ہیں، تو جسے چاہے یہاں سے لے کر چلا جا۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، ہر آدمی کو غصہ کنٹرول کرنا چاہیے، حلم سے بردباری سے کام لینا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ تھا، وقت کی کم دامنی پر نہ کہہ سکے، انشاءاللہ اگلی جمعہ واقعہ کو بیان کیا جائے گا۔ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے،
اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صبر کرتے تھے، جس طرح آپ کے اندر علم کی بردباری کی صفت تھی، وہ صفت پیدا کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت پڑھیں۔